خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ خدا تمہیں کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں انقلاب نہیں۔ چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں۔ خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیے مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے خطابات بھی سنے ہیں، نعت و مناقب بھی سنے ہیں۔ آپ کی مسجد کے خطیب و امام حضرت محب گرامی قدر علامہ رضوان صاحب قبلہ سے ایک نعت ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ مفتیان کرام، علماء کرام کا نورانی قافلہ موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو خواہ مخواہ پیدا کیا ہے؟ ایسے ہی پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے تم مر کر کے ہماری طرف واپس پلٹ کے نہیں آؤ گے؟ توجہ میری طرف رکھیں۔ عموماً پورے ہندوستان میں ہمارے جلسے ہلڑ بازیوں کے شکار ہوتے ہیں۔ اتنے نعرے ہمارے پاس میں ہیں، 10 11 12 14 نعرے لگانے کے بعد پھر ہم سانس لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نعرہ لگا دینا ہی ہمارے جلسوں کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور خطیب اور شاعر یہ سمجھتا ہے کہ شاید جب تک ہمارے خطاب کے دوران یا نعت خوانی کے دوران چاروں طرف سے ہاہاکار نہ مچ جائے تب تک نہ ہماری خطابت کامیاب ہے اور نہ ہماری شاعری کامیاب ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ کسی دشمن کے پیچھے اتنا تیز دوڑتے ہوئے اتنی دور تک مت نکل جاؤ کہ آپ کی خود کی کمائی ہوئی پراپرٹی کوئی لے کے بھاگ جائے۔ یہ پرفیکٹ ہے، وہابیت دیوبندیت کفر ہے، سڑی ہوئی غلاظت ہے، لیکن صرف تسبیح لے کر کے ان کے نام کی مالا جپنا یہ کسی بھی حیثیت سے موضوع نہیں ہے۔ انہیں نیگلیکٹ کیجئے سائیڈ میں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، کبھی اس پہ دھیان دیا آپ نے؟ آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، کبھی اس پہ توجہ کی آپ نے؟ کبھی آپ سر جوڑ کے بیٹھے کہ ہماری قومی ذمہ داری کیا بنتی ہے، ملی ذمہ داری کیا بنتی ہے، مسلکی ذمہ داری کیا بنتی ہے، معاشرتی ذمہ داری کیا بنتی؟ کبھی غور کیا اس پہ آپ نے؟ کم از کم گجرات کے لوگوں کو تو زیادہ حساس ہونا چاہیے، کیونکہ بڑے دور سے لوگ گزرے ہیں۔ یہ عجب اتفاق ہے، طوفانوں سے گزرنے کے بعد بھی بلاخیزیوں کا اندازہ نہیں ہوتا انسان کو۔ تباہیاں ہماری پوری آبادی کو سمیٹ کر کے قعر مذلت کا شکار کر دیتی، ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ متاع زندگی بھی لٹ گئی، احساس زیاں بھی جاتا رہا ہمارا۔ ہم کو یہی احساس نہیں ہم نے کھویا کیا ہے اور پایا کیا ہے۔ ہم لگے ہیں ڈھرے پہ صاحب۔ جب تک ہمارے جلسے میں 1000 مرتبہ 150 200 500 مرتبہ وہابی 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 نہ آ جائے تب تک لگتا ہم سنی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔
کیوں ٹچ کرتے ہیں ایسے ناپاک لوگوں کو؟ خوش عقیدگی کی بات کیجئے نا، محبت کی بات کیجئے، عمل کی بات کیجئے، عقیدے کی بات کیجئے، مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کیجئے، صرف نعرہ مت لگائیے۔ تاج الشریعہ کے نام کا عرس ہی کرنا کامیابی نہیں ہے، تاج الشریعہ نے کیا کیا ہے اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ نعرے تو بہت لگتے ہیں، بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ تاج الشریعہ کا کردار کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کیا ان کی فرض نماز، واجبات، سنتیں، نفلیں، اوراد و وظائف سفر میں یا حضر میں، خلوت میں یا جلوت میں کبھی بھی قضا ہوئی ہیں؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر کیسے آپ تاج الشریعہ سے محبت کرنے والے ہیں؟ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور ڈھڈورا پیٹتے ہیں کہ تاج الشریعہ سے پیار کرتے ہیں آپ۔ ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا دم بھرتے ہیں اور راگ الاپتے ہیں۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم اٹھائے گھومتے ہیں۔ اس پر طرفہ تماشا یہ، جب ربیع النور کے جلوس نکلتے ہیں تو باضابطہ پیشانی پہ ہری ہری پٹی باندھ کر کے ہمارے نوجوان نکلتے ہیں، دیکھو میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان۔ بھیا مسجد میں اذان ہو رہی ہے، قربانی بعد میں دے لینا، پہلے نماز تو پڑھ لے۔ طوفان مچاتے ہوئے پورے شہر میں جلوس نکالتے ہو، اسی نبی کی لائی ہوئی عبادت کا خون کرتے ہو، قتل کرتے ہو، اور پھر نعرہ یہ کہ حضور سے محبت کرتے ہو۔ یہ دوغلی پالیسی اسلام میں نہیں چلے گی۔ بالکل آپ کے قول و فعل میں بڑا تضاد بون بعید ہے۔ قریب آ کے دیکھیے نا مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت بدعملی کا نام نہیں ہے، بد کرداری کا نام نہیں ہے، پیری مریدی کا نام نہیں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت مصطفیٰ پیارے کے سراپا عشق کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ہمیں اس کو بہت قریب سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور حیرت اس بات پر ہے جتنے خطیب ہمیں ملے ہیں الا ماشاء اللہ پورے ملک میں جاتے ہیں، ایک ہی کام ان کا ہے، پر نعرے لگواؤ، ہاتھ اٹھوا کے سبحان اللہ کہلواؤ، خوب زور زور سے چلاؤ۔ کیسی رہی میری تقریر؟ یہ اور پوچھتے ہیں کیسی رہی میری تقریر؟ وہ تو جیسی رہی وہ تو سب کو پتا ہے بھائی صاحب۔ اگر ہماری تقریر کسی کے پلے نہیں پڑتی ہے تو 120 کلومیٹر کی رفتار سے خطاب فرمانے کا کیا سینس ہے؟ گلا پھاڑ پھاڑ کر کے کل کی صبح میں فجر کی نماز میں آواز نہ نکلے تو ایسی خطابت کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ہم نے تم کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، بے کام کا نہیں پیدا کیا، تمہاری پیدائش کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ او انسانوں، ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جناتوں کو بھی اور انسانوں کو بھی اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز ہی پڑھیں تبھی آپ عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، اور گلی کوچے راستے میں چلتے ہوئے اپنی نظروں کو جھکا کر چلیں، یہ بھی عبادت ہے۔ زبان پہ شریعت کی لگام لگا کے پیار اور محبت کی بولی بولیں، یہ بھی عبادت ہے۔ کانوں پہ شریعت کا پہرا بٹھا کر کے غیبت نہ سنیں، یہ بھی عبادت ہے۔ قدموں کے اندر شریعت کی بیڑیاں پہن لیں، یہ بھی عبادت ہے۔ ہاتھوں میں شریعت کی زنجیر پہن لیں، یہ بھی عبادت ہے۔ سوچ پر دین کا پہرا بٹھا دیں، یہ بھی عبادت ہے۔
راستہ چلتے ہوئے گلی کوچے سے کانٹا ہٹا دے، کسی انسان کو چبھ نہ جائے، یہ بھی عبادت ہے۔ پتھر ہٹا دیں اس نیت سے کسی کو ٹھوکر لگ جائے، تکلیف پہنچے، آپ نے اس نیت سے پتھر ہٹا دیا، یہ بھی عبادت ہے۔ صرف عبادت یہ نہیں کہ کعبہ کا طواف کیجئے، گھومیے چاروں طرف، صفا مروہ کی سعی کیجئے، عرفات منا مزدلفہ جائیے، قربانی کیجئے، منڈن کروائے، صرف یہی عبادت نہیں ہے۔ کسی مسلمان کے تعلق سے غلط سوچ رکھنا، یہ بھی عبادت کا قیمہ جو ہے بنا دیتا ہے، قلعہ کما کر دیتا ہے۔ کسی مسلمان کے تعلق سے اپنے آپ کو اس لیے تیار رکھنا کہ اس کی ترقیات کے راستے بند کر دیے جائیں، اللہ کرے اس کی بلڈنگ ٹوٹ جائے، اللہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ کہاں سے کماتا ہے، کہاں سے کھاتا ہے، یہ سوچ رکھنا بھی بڑی گھٹیا سوچ ہے، بڑی گری ہوئی بات ہے، اور یہ کامن بیماری ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت میں یہ کامن بیماری ہے۔ اگر پڑوسی اچھا کھاتا پیتا ہے، اچھا مکان بنا لیا، اچھا کہیں لمبا ہاتھ مارا ہوگا اس نے، ڈاؤٹ فل ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے ٹوہ میں مت پڑیے، چھان بین میں کہاں سے لاتا ہے، کہاں کماتا ہے، کیسے کھاتا ہے، اتنی بڑی بلڈنگ کیسے بن گئی، گاڑی لے کے کیوں چلتا ہے، کیسے چلتا ہے، تو بھی مانگنا اللہ سے، اس کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے، مانگ اللہ سے۔ اور جب دل کھول کے مانگنے کا وقت آئے تو 56 کروڑ کی چوتھائی مت مانگا کرو، پوری مانگا کرو۔ ہاں، یہ دنیا کا کوئی ٹھیکیدار اور سینٹ نہیں ہے، رب العالمین ہے، اس سے جتنا زیادہ مانگو گے اللہ بہت خوش ہوتا ہے مانگنے والے بندوں سے۔ اور کبھی بھی اللہ اگر تمہیں مالدار بنائے تو پگلایا مت کرو، دماغ کا اسکرو ڈھیلا نہ ہو جائے تمہارے۔ ہم نے دیکھا ہے جو کوئی مالدار بنتا ہے نا تو اس کی توند پھول جاتی بیٹے کی، ہاں وہ چلتا ہے تو گہنا نہیں گہنا ہوتا ہے، گلی میں ایسے چلے گا تاکہ محلہ والا دیکھے یہ پگلا گیا خبیث کہیں کا، ہاں ایسے چلے گا، آڑا تیڑا چلے گا، بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، کھانے پینے کے تیور بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی صاحب؟ اتراؤ مت، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اترایا مت کرو، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور منگتوں کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ وہ سینہ تان کے چلیں؟ اگر کوئی بھکاری تمہارے دروازے پہ آئے اور سینہ تان کے کھڑا ہو جائے، ڈنڈا یوں کھینچ کے رہا، اے دے جلدی سے، اسے آپ بھیک دیں گے؟ اتنی زور کا تھپڑ ماریں گے کم بخت کم سے کم 2 دن یاد رکھے وہ، یہی ہوتا ہے نا۔ اگر سلیقے سے مانگنے والا آتا ہے تو وہ پیسہ بھی لے جاتا ہے، جو مانگتا ہے لوگ دے دیتے ہیں خوشی خوشی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب بھکاری ہو اللہ کے دربار کے۔ کیا بھکاری کو یہ زیب دیتا ہے کوئی اترائے؟ کیا بھکاری کو یہ زیب دیتا ہے کہ زمین پر اکڑ پھونک کرتا ہوا چلے؟ کیا بھکاری کو یہ زیب دیتا ہے اپنے مال و دولت پر اترا کر پھول کر کے قوم کو اپنے سامنے بے وقت اور بے حیثیت سمجھے؟ یہ بھی مال کی حیثیت کیا ہے؟ آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس میں ہے، کل کسی اور کے پاس تھا تو آپ کے پاس آیا ہے۔ قارون، فرعون، نمرود، شداد، حامان، اتنے بڑے بڑے دجال گزرے ہیں نا، اللہ نے وہ مار مارا ہے رہتی دنیا تک پگلانے والوں کے لیے مثالیں رکھ دی ہیں۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کا ویلو کیا ہے یار؟ زمین میں اگر کمپن 6.7 کی تیبرتا سے آ جائے بھوکمپ، یاد ہے 26 جنوری؟ یاد ہے نا 26 جنوری کو زلزلہ آیا تھا نہیں آیا تھا؟ ادھر گاندھی دھام سائیڈ میں کتنے لوگ سما گئے تھے کھڈے میں، کتنے لوگ دھس گئے تھے، کتنی آبادیاں زمین بوس ہو گئی تھی۔ کوئی ویلو نہیں ہے، یہ کیڑے مکوڑوں کے مکانات، رب کی قدرت کے سامنے ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔
اس لیے جب تک رہو اللہ کی نعمت کھاتے ہو تو شکریہ ادا کرتے رہو. اللہ کا اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، بندو اگر تم نے میرا شکریہ ادا کیا ہم تمہیں اور زیادہ نعمتیں دیں گے. اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری نعمت کا انکار کیا، کفران نعمت کیا اور اترانے لگ گئے تو سن لو میرا عذاب بہت سخت ہے. جب میری گرفت آتی ہے نا، ایسی گرفت آتی ہے رب جسے پکڑتا ہے کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے، کوئی چھڑا نہیں سکتا. ابھی اللہ نے پکڑا تھا 3 ٹرین والوں کو بالاسور میں. کیا انہیں پتا تھا کہ آج ہمارا انتم سنسکار ہونے والا ہے؟ کیا ان کو پتا تھا اڑیسہ کے اندر بالاسور میں ان 3 ٹرینوں کا جو آواگمن ایک ہی ٹریک پہ ہو رہا ہے اور ایسی زندگیاں تباہ ہوئی، ہزاروں لوگ ایک پل میں مر گئے. کسی کی بیوی اس کے گھر پہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی، کسی کے بچے باپ کا انتظار کر رہے تھے، کسی کا باپ بچوں کا انتظار کر رہا تھا، کسی کی ماں اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہی تھی. مگر جب خبر پہنچی ہوگی کہ ایسے حالات پیش آئے ہیں تو ہم نے وہ پوز بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مری ہوئی لاشوں کے بیچ لوگ بھٹکتے ہوئے اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، لاشیں نہیں مل رہی. کیا اس میں آپ بھی ہو سکتے تھے نا؟ ہم آپ روز سفر کرتے ہیں نا، خیریت سے گھر آ جائیے تو رب کا کم از کم 2 رکعت شکرانہ ادا کر لیا کیجئے کہ تم خیریت سے اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں آ گئے ہو. ورنہ وہ شاعر نے ایک شعر لکھا نا اسی تناظر میں، گھر سے نکلیں تو پتہ جیب میں رکھے نکلیں، حادثے چہروں کی پہچان مٹا دیتے ہیں. ابھی جب میں آج یہاں پہنچا تو حضرت علامہ رضوان صاحب نے بتایا کوئی مولانا اسی علاقے میں پڑھاتے تھے، اس علاقے کے لوگوں نے بلایا کہ بھائی آپ ٹہل جائیے آ کر کے. وہ آئے ٹہلنے کے لیے، انہیں کیا پتا تھا ہماری موت بڑودہ کے ریلوے اسٹیشن پہ آئی ہوئی ہے. معلوم یہ ہوا کہ وہ آج ٹرین سے جانے والے تھے، اسٹیشن پہ بیٹھے اپنی ٹرین کا انتظار کر رہے تھے. ایک جھٹکا آیا، بس کام تمام ہو گیا. اب گھر پہنچیں گے تو وہاں ہاہاکار مچا ہوگا. کیا پلان آپ کا ہے؟ اگر آپ کو ناز اپنے بچوں پر ہے تو مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے، اپنے بچوں سے پوچھو کیا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر میں جائیں گے؟ تم کو تمہاری بلڈنگ پہ ناز ہے؟ پوچھو اپنے بچوں سے تمہارے بچے تمہارے مرنے کے بعد کتنے گھنٹہ تمہاری بلڈنگ میں رکھیں گے؟ کیا کسی نے آج تک اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی کو فریج میں سجا کر رکھا؟ ابا حضور اتنی خوبصورت بلڈنگ آپ نے بنا کے ہمیں دی ہے، اتنا پیارا بنگلہ بنا کے دیا ہے، ہمارے فریج میں آپ آرام فرمائیے، 2 4 6 مہینہ تو رہیے کم سے کم. کیا ایسا کوئی ایک بیان دے سکتے ہیں کہ ایک سمپل سا کوئی پروف دے سکتے ہیں آپ؟ کیا کسی کی بیوی نے آج تک اپنے شوہر کے ساتھ اس کی قبر میں جانے کے لیے تیاری دکھائی ہے؟ ہر شخص اپنے پیاروں کو قبر کے حوالے کر کے بس یہ آخری بار منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ابا آپ جانو اور آپ کی قبر جانے، ہم تو چلے اب بٹوارہ کرنے کے لیے. بینک بیلنس کتنا ہے، کھیتی باڑی کتنی ہے، بلڈنگ کہاں کہاں ہے، جائیداد منقولہ کتنی ہے، جائیداد غیر منقولہ کتنی ہے. اتنی جلدی؟ تیجا کی فاتحہ لگنے سے پہلے کیلکولیشن ہونے لگتا ہے. او لوگو، اپنے اولاد کی پرورش حلال روزی سے کیا کرو، حلال روزی سے. اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بندہ اکیلے کماتا ہے، کھاتا پورا پریوار ہے، حساب اکیلے دینا ہے، حساب اکیلے دینا ہے. اس لیے او کمانے والوں سوچ کر کمائی کرو. بیٹے تمہاری کمائی کا حساب دینے نہیں جائیں گے اللہ کو. تم نے کہاں سے کمایا ہے، کیسے کمایا ہے، حساب تم کو دینا ہے.
یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے آقا نے پوچھا صحابہ بتاؤ سب سے بڑا مفلس کون ہے، سب سے بڑا نادار کون ہے، سب سے بڑا کنگال کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابی سب سے بڑا مفلس، نادار، کنگال، منگتا وہ شخص ہے جب حشر کے میدان میں آئے گا تو احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی اس کے پاس میں۔ احد پہاڑ، پتہ ہے احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 15 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ احد پہاڑ 15 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ نیکیاں کتنی ہوں گی؟ احد پہاڑ کے برابر، یعنی 15 کلومیٹر کا ایریا گھیر رکھا ہوگی اس کے نیکیوں نے۔ مگر اس نے کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی چغلی کری ہوگی، کسی کی غیبت کری ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا، وہ سب اللہ کی جناب میں آئیں گے اور اللہ سے مطالبہ کریں گے یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میری چغلی کری تھی، اس نے میرا مال ہڑپا تھا۔ اللہ اس کی نیکیوں میں سے اس کو دیتا جائے گا، تم لے جاؤ، تم لے جاؤ، تم لے جاؤ، تم لے جاؤ۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس کی وہ ساری نیکیاں جو احد پہاڑ کے برابر ہوں گی سب ختم ہو جائیں گی، پھر بھی لوگ آتے رہیں گے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے اب تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ وہ بندے عرض کریں گے مولا اگر اس کے پاس اب نیکی نہیں بچی ہے ہمارا گناہ اس کے سر پہ ڈال دے۔ آقا فرماتے ہیں اس سے بڑا مفلس کوئی نہیں ہے۔ اس لیے بڑودہ کے لوگوں، GIDC کے لوگوں، آپ سے گزارش ہے، آپ سے عرض ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، 100 مان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، آنکھیں بند ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ ہاں اللہ کا فرمان عالی شان ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك یومئذ المساق۔ قرآن کبھی پڑھتے ہیں؟ جب کوئی مرور جاتا ہے تب قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہاں سوچتے ہیں قرآن شریف تو صرف فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے، قرآن شریف صرف بخشش کروانے کے لیے آیا۔ قرآن شریف ججدان میں لپیٹ کے اوپر والے طاق پہ رکھ دیا جائے گا، رمضان شریف کے بعد میں پھر رمضان کا چاند نکلے گا تب نیچے تشریف لاتا ہے وہ، پھر لے کے لوگ گوں گاں کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مردوں کی بخشش کروانے کی خاطر نہیں آیا ہے۔ اللہ فرماتا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آیا ہے، مردوں کو بخشوانے کے لیے تھوڑی آیا ہے۔ مگر ہم صرف اسی کام کے لیے سمجھتے ہیں۔ قرآن نہیں پڑھیں گے، اخبار بیٹھ کے چاٹیں گے بیٹے۔ ہوٹل پہ اگر کسی ہوٹل پہ 15 لوگ بیٹھے ہیں نا، 15 میں سے 13 مسلمان ہیں، سب سے فری یہی بیٹھا ہوا دنیا میں، یہی قوم بیٹھی ہوئی نا، 15 میں سے 13 مسلمان ہیں۔ اب بیٹھے متن بھی پڑھ لیں گے، حاشیہ بھی پڑھ لیں گے، بین السطور بھی پڑھ لیں گے، جو سائیڈ میں باکس میں دیا ہوگا اس کو بھی پڑھ لیں گے، پڑھ کر کے 2-3 اخبار جب چاٹ لیں گے، ذرا ایک سموسہ دینا بھائی صاحب، پھر پڑھتے رہیں گے، چائے بھی ضرورت نہیں۔ ہاں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، میری قوم کے لوگوں تمہارے پاس اتنا بیکار وقت ہے، تمہارے پاس وقت کی قیمت کچھ نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں وقت تمہارے پاس میں۔ ایک سانس جو ہماری جا رہی ہے نا، اللہ کی عزت کی قسم، اس سانس کو دوبارہ کوئی مائی کا لال واپس نہیں لا سکتا ہے۔ وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ اب جب پورا اخبار پڑھ لیں گے تب سنیے ان کی BBC لندن کی رپورٹ، ایسا لگے گا بیٹے ابھی یہ، اور ڈائریکشن کی واشنگٹن میں بیٹھنے والوں کو ڈائریکشن دیں، جی وہ جارج بش کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ٹونی بلیئر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اوباما کو ایسا نہیں کرنا۔ تیری سنتا کون ہے بدھو میاں؟ تمہاری نیوکتی کیا اس کام کے لیے ہوئی ہے کہ تم ڈائریکشن تو بیٹھ کر کے
جس قوم کی ویلو اس کے ملک میں، اس کے شہر میں، اس کے محلے میں نہ ہو، وہ ڈائریکشن واشنگٹن کے لوگوں کو دیتا ہے۔ کاش قرآن پڑھتے تم، اپنے رب کا فرمان پڑھتے، تمہارے رب نے تمہارے نام کیا پیغام بھیجا ہے۔ دنیا اسی قرآن کو پڑھ رہی ہے، آئٹم بم بنا رہی ہے، اسی قرآن کو پڑھ کر کے میزائل بنا رہی، اسی قرآن کو پڑھ کر کے ستاروں کی گردش کا پتہ لگاتی، اسی قرآن کو پڑھ کر کے پیٹرول، ڈیزل، گیس اور گھاسلیٹ معدنیات کے خزانے نکال رہی، اسی قرآن کو پڑھ کر کے انترکش میں جا رہی، اسی قرآن کو پڑھتی ہے، ریسرچ کرتی، چاند پر پلاٹنگ کر رہی ہے۔ اور جس قوم کے پاس یہ خزانہ موجود ہے وہ انتاکشری کھیلنا بیٹھ کر کے۔ اوہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شمس الدین قادری زندہ باد۔ ابے تو بھی مردہ آباد اور میں بھی مردہ آباد، کائے کی زندہ باد ہے؟ کیا تماشا بنا رکھا یار لوگوں نے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جس قوم میں ان پڑھ لوگوں کی اکثریت ہو وہ قوم زندہ باد ہو سکتی ہے۔ مسلمان قوم میں 2% پڑھے ہوئے لوگ ہیں، پورے ملک کا یہ آنکڑا ہے 2%۔ سروے کروا لیجئے۔ شیڈول کاسٹ سے نیچے درجہ آپ کا ہے تعلیمی معاملات میں، یوں ہی 2% اللہ کے گھر میں آتا ہے مسلمان، صبح کھائے گا توند پھلا پھلا کر کے اللہ کی روزی، دوپہر میں ماشاءاللہ کیا ٹنکی اوور لوڈ کر لے گا، شام میں بھی کھا کر کے بالکل بکرے کی طرح گھومے گا گلی کوچے میں۔ اللہ کی روزی 3 بار ٹھونس کے کھانے والے تیرے کو حیا نہیں آتی ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ بے غیرت انسان کہیں کا۔ کم از کم یہ تو احساس زندہ ہونا چاہیے، ہم نے خدا کا رزق کھایا ہے، اس کی بندگی تو کر لیں یار۔ اور یہ نماز ایسی امپورٹنٹ عبادت ہے جو کسی نومینی کو نہیں ملے گی۔ تم مرو گے نا تو تمہاری قبر میں تم کو ہی ملے گی یہ نماز۔ یہ بلڈنگ، دکان، مکان، فکس ڈپازٹ، لائف انشورنس، کسان وکاس پتر، اندرا وکاس پتر، سونے چاندی ہیرے جواہرات، یہ تم میں سے کسی کا ایک ڈھیلے کا نہیں تمہارے پاس جائے گا قبر میں، سب یہی رہ جائے گا، سب یہی رہ جائے گا بھائی صاحب۔ ہو سکتا ہے آپ کے بڑودہ میں کفن میں جیب بنائی جاتی ہے، ہمارے ہاں تو جیب نہیں ہوتی کفن میں بھائی صاحب، نہ یو پی میں ہمارے ہوتی ہے، نہ راجستھان میں کفن میں جیب ہوتی ہے۔ شاید آپ کے ہاں جیب لگائی جاتی ہو کفن میں، چلو 2-4 جیب لگا دیں، 1-2 لاکھ اس جیب میں ابا کو رکھ دیتے ہیں، 1-2 لاکھ اس پہ رکھ دیتے ہیں، اندر پرچیٹنگ کرتے رہیں گے جا کر کے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہمیں پہنا ہوا ڈریس لوگ اتار لیتے ہیں یار، ابھی مرا نہیں بڈھا اور بڈھی، آثار نمایاں ہوئے کہ اب مرنے والا ہے، انگوٹھی نکالی جا رہی ہے، کان کی بندے نکالے جا رہے ہیں، بالیاں نکالی جا رہی، پازیب چھینی جا رہی، گلے کا ہار اتارا جا رہا ہے، پھر بھی تمہارے کو شعور نہیں آتا ہے کہ دنیا کتنی مطلب پرست ہے۔ زندہ رہتے ہوئے سارے کا سارا زیور ماں کا اتار لیتے ہیں اور چابی ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال لیتے ہیں ابا حضور کے جیب سے۔ بڈھا سوچ سوچ کے ارے ابھی تو ہم زندہ ہی ہیں، سب نکالے لیے جا رہے ہیں، سب نکالے لیے جا رہے ہیں۔ پھر جب مرتا ہے نا آدمی تو قبر بھی باضابطہ ڈیڈ باڈی ناپ کے بنائی جاتی ہے، ایسا بھی نہیں کہ 10x10 کا کمرہ بن جائے ادھر، ایسا بھی نہیں، اتنی جگہ ہی کہاں قبرستان میں ہے، ڈیڈ باڈی ناپی جاتی ہے، اسی حساب سے قبر بنائی جاتی ہے۔ بس تھوڑا سا سرہانے ایک آدھا بالش، تھوڑا پتانے آدھا بالش اور سائیڈ میں آدھا بالش، بس اس حساب سے، اور پھر اس کے بعد ایسا پیک کیا جاتا ہے بھائی صاحب، یہ آپ کے ابا ہیں نا، آپ کی امی جان ہیں، آپ کا لاڈلا شہزادہ ہے، ایسا پیک کریں گے، نہ گدا بچھائیں گے، نہ اس میں کوئی پنکھا لگائیں گے، نہ اے سی لگائیں گے، نہ کولر رکھیں گے، نہ ایک کو بلب لگائیں گے، ایسا باضابطہ پیک کریں گے
اتنے انجینئر تشریف لے آتے ہیں قبر کھودتے وقت، لگتا ہے ابھی یہ کیمبرج یونیورسٹی سے قبر کھودنے کی ڈگری لے کے آئے ہیں۔ جو کام آدھا گھنٹے میں ہو سکتا ہے وہ 2 گھنٹہ لگتا ہے۔ تھوڑا ٹیڑھا ہوگا جی، تھوڑا یوں کیجئے نا صاحب، تھوڑا یوں کیجئے، پھر جناب کو اتارا جاتا ہے، اور یہ ایسے باضابطہ تختہ وختہ رکھ کر کے، گیلی مٹی لگا کر کے، پھر لیپ پوت کر کے، کہیں سے بھاگنے کا راستہ نہ رہے۔ یہاں اگر کوئی سانپ وام نکل آئے نا تو ہم زور سے بھاگیں گے کود کر کے، کیا خیال ہے آپ کا؟ جب قبر میں جب نکلے گا تب کہاں جاؤ گے بھاگ کر کے؟ کوئی بائی پاس راستہ ہے؟ کوئی ہے نکلنے کا راستہ وہاں پہ؟ سنا نہیں نبی کا فرمان، اگر بندہ دوزخی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو اس کی قبر میں جہنم کے سانپ اور بچھو ڈال دیے جاتے ہیں۔ کیسے بھاگ کے جائیں گے آپ؟ مردہ اتنا زور سے چلاتا ہے، اتنا زور سے، وہ آواز اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائیں۔ جانور سنتے ہیں، انسان نہیں سن پاتا ہے۔ قبر میں لیٹا ہوا ابا آپ کا چلا رہا ہے، اماں چلا رہی ہیں، مگر بیٹا اوپر بیٹھا، اسے پتہ نہیں ہمارے ابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری امی جان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر بندے، وہ ساعت آنے والی، وہ ساعت آنے والی۔ اللہ فرماتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہاں جب جان گلے میں اٹک جائے، نہیں اٹکتیا کر کے، جب جان گلے میں اٹک جائے تو پھر کیا کہا جاتا ہے نا، ارے کسی جھاڑ پھونک والے کو بلائیے نا، کسی قرآن شریف پڑھنے والے کو بلائیے، کسی یاسین پڑھنے والے کو بلائیے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، حالانکہ وہ محسوس کر لیتا کہ اب جان بچنے والی نہیں ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، یہ پنڈلی سے مل جاتی ہے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، بندے تیرے کو پلٹ کر تیرے رب کی طرف جانا ہے۔ اور جانتے ہو آقا فرماتے ہیں، او میری امت کے لوگوں، جب تک بندہ اپنے رب کو یہ حساب نہ دے لے گا زندگی اس نے کیسے گزاری ہے، اسے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہے کوئی ہم میں سے جو اللہ کو حساب دے کے پار نکل جائے؟ وہ ہندوستان کی پولیس نہیں ہے جو 50 روپے دکھا دیجئے اور سائڈ سے آپ کو راستہ دکھا دے۔ قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس پر سرکشی۔ اللہ فرماتا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، ہاں انسان سرکش ہو گیا ہے، انسان نافرمان ہو گیا ہے، انسان باغی ہو گیا ہے رب کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ، ارے میرا کوئی کیا بگاڑے گا، میں یہ ہوں، میں پٹیل صاحب ہوں، میں خان صاحب ہوں۔ ابے صاحب، مرتے ہی تیرا نام بدل جاتا ہے، تو نہ خان رہا نہ پٹیل رہا، مردہ ہے مردہ۔ کوئی مر جائے نا تو کوئی کہتا ہے منسٹر صاحب ہیں، کوئی کہتا خان صاحب ہیں، نہیں مردہ ہے۔ میں تھا مردہ ہے، خان صاحب مردہ ہیں، انصاری صاحب مردہ ہیں، پٹیل صاحب مردہ ہیں، منتری سنتری صاحب مردہ۔ مرتے ہی نام بدلتا ہے نام۔ اب چاہے کتنے بڑے آپ پٹیل صاحب ہوں، کتنے بڑے خان صاحب ہوں، کتنے صاحب چودھری صاحب ہوں، کسی صاحب آپ کو کوئی نہیں مانتا، اب تو سب مردہ ہے، تیری مردہ مردہ مردہ۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ انسان بڑا سرکش ہو گیا اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا۔ ارے میری کمائی ہے، میری کمائی۔ بیٹے تیرے ہاتھ میں طاقت رب نے دی ہے، تیرے باپ نے نہیں دی ہے۔ ہاں، تیرے بھیجے میں شعور کی روشنی اللہ نے دی ہے، تیرے باپ نے نہیں دی ہے۔ تیرے پیروں میں طاقت تیرے رب نے دی ہے، اس لیے رب فرماتا بندے نفس نفس میرا شکریہ ادا کرتا رہے۔ 4 وقت نہیں 5 وقت دے، پکوڑی کچوڑی سموسے،
یہ اوپر سے کھائے جاتے ہیں 3 ٹائم کھانے کے بعد بھی، ٹھونسنے کے بعد بھی، ہاں، اور پھر بھی یہ چلتا رہتا، دن بھر چلتا ہے۔ پوڑی، پان، بیڑی سے یہ بکری نہیں ہوتی، ہر دم چکا کھاتی رہتی، یہ حالت ہماری ہے۔ جس قوم کے پاس ڈھنگ کا مدرسہ نہیں ہے، جس قوم کے پاس ڈھنگ کی مسجدیں نہیں، جس قوم کے پاس ڈھنگ کا اسکول نہیں، جس قوم کے پاس ڈھنگ کے کالج نہیں، جس قوم کے پاس ڈھنگ کی یونیورسٹی نہیں، جس قوم کے پاس ڈھنگ کے انسٹیٹیوٹ نہیں، ہاسپٹل نہیں، اس قوم کے جوانوں کو دیکھیے، کیا بات ہے۔ ان کے ذرا سر اقدس کے بال ذرا ملاحظہ فرمائیں، کیا رنوے بناتے ہیں بیٹے، ایسے کاٹیں گے بال یہاں سے، ہیلی کاپٹر یہاں اترے تو یہاں ٹہلتا ہو یہاں آ جائے، اور یہ بال اوپر جیسے خنزیر کا بال نہیں ہوتا ہے۔ پگلا گئے لوگوں، پگلا گئے ہو کیا تم لوگ؟ جس قوم کے جوانوں کا یہ حال ہو، وہ قوم کے جوان اپنے آنے والی نسل کا کیا تحفظ کر سکتے ہیں یار؟ جو قومیں دنیا میں باشعور ہیں وہ اپنے نوجوان نسل پہ محنت کرتی ہیں، محنت، سمجھ رہے ہو؟ کسی بھی نیتا کا لڑکا ہندوستان میں جھنڈا اٹھا کے زندہ باد کرتا نہیں پھرے گا، ملے گا آپ کو۔ کوئی لندن پڑھ رہا ہے، کوئی برطانیہ پڑھ رہا ہے، کوئی جرمنی پڑھ رہا ہے، کوئی کینیڈا پڑھ رہا ہے، کوئی پنجگنی پڑھ رہا ہے، کوئی دلی میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اور جو بیٹے کسی کام کے نہیں، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ہندوستان پاکستان، ہندو مسلمان، مسجد مندر، لڑے جاؤ مردو، تمہارا یہی کام ہے۔ ہم نیتا، ہمارا بیٹا نیتا، ہم منسٹر، ہمارا بیٹا منسٹر، ہمارا باپ بھی منسٹر، ساتھ پشتیں کھاتی ان حرام خوروں کی، پھر بھی پیسے ان کے ختم نہیں ہوتے، اور یہ آوارہ کی طرح کتوں کی طرح پھرنے والے لوگ لڑتے مرتے ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب پگلائے پھر رہے ہیں، نہ گھر میں کھانے کا کوئی ڈھنگ کے حساب ہے، نہ ڈھنگ کا مکان، نہ ڈھنگ کی دکان ہے۔ تو نوجوان نسل کی جو قوم تحفظ کرتی ہے نا، وہ قوم بہت باشعور ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے 9 مہینے کے، 8 مہینے کے اینڈرائیڈ موبائل کھیلتے ہیں۔ ہم کو اب تک چلانا نہیں آتا موبائل کی دادی اماں کو۔ 9 مہینے کے بچوں کو دیکھا میں نے، 8 مہینے کے بچوں کو، ان کو یہ آتا یوں سرکاتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں یوں، اور کیا کہاں ان کو دیکھنا وہاں بھی ٹک کرتے ہیں۔ یہ مشاہدہ ہے، یہ مشاہدے کی بات میں کر رہا ہوں۔ گھر میں اگر 7 ویکتی ہیں اور 7 کے پاس چھوٹے بڑے انڈے بچے سب کے پاس موبائل ہے نا، تو 7 کونے میں پگلائے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وہاں ایک وہاں ایک وہاں ایک وہاں ایک وہاں، اور سب مست ہیں اپنے میں، اور ستم بالائے ستم یہ ایک وہ کنوا میں ٹھوس نہیں لیتے، کیا بولتے اس کو، ایئر فون ایسا گھسا لیں گے، اللہ نہ کرے کہ بھی گھر میں آگ واگ لگ جائے نا، لوگ چلاتے رہیں گے، کمینے سب مر جائیں گے اس جل کر کے اسی میں۔ یہ حالات ہمارے ہیں۔ او میری قوم کے لوگوں، اپنے بچوں کو موبائل نہیں، قلم دو، قلم پڑھاؤ اپنے بچوں کو، جو قومیں پڑھتی ہیں وہی آگے بڑھتی ہیں۔ خرچے کم کرو، مارہرا کے سادات کا یہی فرمان ہے نا، آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے، مگر ہم کہاں ماننے والے؟ کبھی قورمہ بن رہا ہے، کبھی دلتی بن رہی ہے، کبھی دال گوشت بن رہا ہے، کبھی کیا بن رہا ہے، بریانی دیکھ پہ دیکھ، یہاں سے لے کے اجمیر تک، وہاں سے وہاں مزار تک۔ ابھی میں صبح میں پہنچا احمد آباد شریف وٹوا درگاہ میں، ہمارے دوست ہی امام ہیں اس میں، صدیقی باپو، تو کل دن جمعہ تھا نا، بتایا حضرت نے کہ جمعہ کے دن ایک پارٹی آئی تھی، اس نے یہ منت مانی تھی، کوئی مانی ہوگی، اس کی منت پوری ہو گئی، تو 2.5 کنٹل گلاب کا پھول جمعہ بعد چڑھایا ہے قطب عالم کے آستانے پہ، اور وہ 2.5 کنٹل گلاب کا پھول مغرب سے پہلے اتار کے پھینک دیا گیا ہے۔ جس قوم کی پاگل پن کی دردشا یہ ہو، اس قوم کو کچھ جبریل سمجھانے آئیں گے؟ 2.5 کنٹل گلاب کسے کہتے ہیں بھائی صاحب؟ بولے مولانا آپ تو وہابی ہو گیا،
وہابی کی بات نہیں، تمہارا دماغ کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے۔ وہابی اپنا پیسہ اپنے قوم کے مفاد پہ خرچ کرتا ہے، وہ سنیوں کی طرح پاگل نہیں ہے۔ مجھے بتائیے جو اللہ کا ولی ہے، جنت کے باغیچے میں آرام فرما رہا اپنی قبر میں، اس کو تمہارے گلاب کے پھول کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے چادر کی کیا ضرورت ہے جو جنت کی بہاروں میں سو رہا ہے؟ اے کاش میری قوم کے لوگوں، جس بزرگ سے تمہارا زیادہ عقیدہ مستحکم ہے، اسی کے نام پر پیسے اکٹھا کر کے قوم کے بچوں اور بچیوں کے لیے اسپیشلی اسکول بناؤ، جہاں مذہب کے دائرے میں حجاب میں رہ کر کے ہماری قوم کی بچیاں پڑھنے جائیں اور کوئی ظالم ان پر ناپاک نظر نہ اٹھا سکے۔ یہ مسلک کی اعلیٰ حضرت پڑھیے نا، امام اہل سنت کے جو بنیادی اصول جو آپ نے بیان فرمائے ہیں، 10 نکاتی پروگرام پڑھو اس کو نا۔ مگر صاحب میں نے تو اس زمانے میں 2002 میں حضرت دیکھا، جب ہم اس وقت گئے تھے حج پہ تھے، ایسا ہنگامہ مچا اجمیر میں، 2002 میں ہوا تھا نہیں سب معاملہ ہے اپنے گجرات میں، تو ایسا ہنگامہ مچا، ارے خواجہ صاحب تلوار لے کے گنبد پہ نکل آئے، مدینے تک دھمک سنائی دی۔ ارے ہم لوگ یار بڑے چکر میں تھے، اللہ خیر فرمائے، خواجہ صاحب گنبد پہ تلوار لے کے نکل آئے۔ ہم لوگ تجسس میں تھے، جب تک مکے میں تھے یہی خبر سنتے رہے، مدینے گئے یہی خبر سنتے رہے، واپس آئے جب پہنچے بمبئی تو ٹکٹ نہیں ملے، نہ پلین کا نہ ٹرین کا، پوری پبلک بھاگی جا رہی ہے اجمیر، خواجہ صاحب نکل آئے۔ بے وقوف قوم کے لوگوں۔ میں بھی پہنچا مغرانہ خیریت کے ساتھ، ٹیکسی میں نے بک کری، ہم نے چلو کہاں نکلے ہیں، زیارت فرما کے آتے ہم بھی۔ بلند دروازے سے داخل ہوئے اور دونوں دیکھ کے بیچ میں جو چراغ دان ہے نا وہاں پہنچے، تو ایک کو پکڑا میں نے، ہم نے کہا بتا صحیح یار خواجہ صاحب کہاں نکلے؟ اب وہ دیکھیے نا، وہ بالکل وہ دیکھیے گنبد پہ۔ میں نے کہا سٹ آ گیا مردود کہیں کا۔ پینٹنگ کرتے وقت کچھ حصہ چھوٹ گیا تھا تو ایسا لگتا تھا کوئی گھوڑا بنا ہوا، گھوڑے پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو آدمی جو مائنڈ سیٹ کرے وہ گھوڑا اور تلوار لیے کوئی خواجہ تشریف لائے۔ یہ ہماری قوم کی حماقت کا عالم ہے۔ یہ ایسی فالتو قسم کی افواہوں پہ اپنے زندگی کی جانے کتنی کمائی لٹا دیتے ہیں۔ تو دھندا چوپٹ ہو گیا تھا خادموں کا، پبلک جا نہیں رہی تھی حادثات کی بنیاد پر، گجرات کے رائٹ کی بنیاد پر، تو اب ان کے کھانے کے وعدے ہوئے جا رہے تھے، تو انہوں نے ایک نیا شگوفہ چھوڑا، خواجہ صاحب نکلے ہیں تو کون کوا کان لے کے گیا جی، اب پوری بڑودا کی جنتا بھاگی جا رہی، پکڑو کوا کو۔ ارے بھائی صاحب پہلے اپنا کان تو دیکھ لو ہے کہ گیا ہوا ہے۔ یہ حال ہمارے سنیوں کا ہے ساتھیوں۔ قوم کے حالات یہ ہیں، تھا جسے قرآن پڑھنا، گانے گاتا ہے وہ آج، اور ہاکی کھیلتا ہے وہ دھنی تلوار کا۔ 12:30 بج گئے ہیں، کیا ارادہ آپ کا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بندو میرا شکریہ ادا کرو، میں بہت دوں گا تمہیں، اتنا دوں گا تم سنبھال نہیں پاؤ گے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ اللہ کا فرمان عالی شان، کاش پڑھے ہماری قوم قرآن اور سمجھے اس کے رب نے اس کے نام کیا پیغام بھیجا ہے۔ المیہ یہ ہے میرے ساتھیوں، پورے ملک کے ہمارے سنیوں کی یہی کنڈیشن ہے۔ مولانا ہمارے جو پبلک کو پسند آئے نا وہی تقریر کریں گے، ایسا ہاہاکار مچتا ہے جنتا سے، کیا نعرے لگتے ہیں، مزہ آ گیا۔ جتنے جلسے ہم سنی لوگ کرتے ہیں اتنے جلسے ہندوستان میں کوئی بھی جماعت نہیں کرتی، مگر جتنے جاہل ہمارا سنی ہے اتنا جاہل کوئی اور نہیں ہے۔ ہاں ابھی میں نماز پڑھا ہوں، دو وقت کی، 3 وقت کی۔ اکثر لوگوں کو دیکھا جی سجدہ کرنا نہیں آتا ہے، سجدے میں گئے نا دونوں ٹانگیں ہیلی کاپٹر بنی ہوئی، کون سکھانے آئے گا؟ بڑھا گیا ہے آدمی، 70-80 سال کا ہو گیا ہے، دانت وانت جھڑ گئے بیٹے کے ہاں، اور پھر بھی وہ بس ٹکایا جا رہا سجدہ۔ بھائی صاحب سیکھ لیجئے، نماز سیکھ لیجئے،
کیا فائدہ ایسے سجدوں سے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہ ہو؟ جوان تو اس لیے نہیں آتا جب بوڑھے ہوں گے تب نماز پڑھیں گے. کیا کہتا جوان؟ کیا مولانا کیسی بات کرتے ہیں آپ لوگ بھی. ہاں جب بوڑھے ہو رہیں گے یا شادی وادی ہو جائے گی تب نماز پڑھیں گے. اچھا اگر آپ کے پاس کوئی کارڈ بنا کے دیا گیا ہوگا ملک الموت کی طرف سے، جب تک تیری شادی نہیں ہوگی تب تک تیرے پاس میں نہیں آؤں گا، مجھے بتا دو یار آپ، میں بھی چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤں امامت کرنے کی. کیوں فالتو میں امامت کروں، میں بھی بیٹھ جاؤں یار. ہم بھی وہیں سے کارڈ بنوا لیتے ہیں کہ ملک الموت ابھی 15 سال تک نہیں آئیں گے، تو 15 سال تک دھما چوکڑی کر لیتے ہیں پورے شہر بڑودہ میں. ہے کوئی پروف آپ کے پاس؟ حضرت اویس کرنی کے پاس جب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما گئے تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا اگر آپ کہیں تو ہم کچھ آپ کی مدد کر دیتے ہیں، غربت کا عالم ہے. انہوں نے جیب سے کچھ سکے نکالے، کہا اگر آپ یہ گارنٹی دے دیں کہ اس سکے کو خرچ کرنے سے پہلے مجھے موت نہیں آئے گی تو آپ دے دیجئے. کہا یہ گارنٹی تو میں بھی نہیں دے سکتا ہوں. کہا پھر جائیے، اس راستے سے آپ لوگ آئے ہیں، جب مجھے اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ جو سکہ میرے ہاتھ میں ہے اسے میں خرچ بھی کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، تو پھر آپ کے پیسے کے لوگ کو لے کر کے ہم کیا کریں گے؟ بولی جو ہم بول رہے ہیں نا، یہ پوری ہو بھی نہ جائے کہ ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے. وہ ایک سین دیکھا نہیں قاری رضی اللہ صاحب کی؟ دیکھا ہے نا؟ ہاں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. کہانی ختم ہے. موت نے نہ کسی پیر کو چھوڑا ہے، نہ کسی نبی رسول کو چھوڑا، نہ ہمیں اور آپ کو چھوڑے گی. کوئی موت کے آہنی پنجے سے بچ نہیں سکتا. رب فرماتا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم چاہے مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ، موت کا آہنی پنجہ تمہارے گلے کو دبوچ کر لے کے تمہاری روح جائے گا. اللہ فرماتا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. مصطفیٰ تم فرماؤ میرے بندوں سے، جو لوگ موت سے بھاگتے ہیں، موت تو ڈیفینیٹ آ کے رہے گی، تم سے ملاقات کرے گی موت. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے. تو میں نے آیت تلاوت کی تھی کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. جانتے ہو روح کہاں سے نکلتی ہے؟ روح آنکھوں سے نکلتی ہے. ادھر سے روح جو ہے اوپر چڑھنی شروع کرتی ہے، سینے تک آتی ہے تو سانس پھولنے لگتی ہے، گلے میں آتی ہے تو گردش تیز ہو جاتی ہے. اب پورا گھر، سارے رشتہ دار، سارے بیٹے اکٹھا ہو گئے ہیں. کوئی انار کا جوس لیے کھڑا ہوا ہے، کوئی موسمی کا، کوئی انگور کا، کوئی کس کا، اور سب بیٹے لیے چمچ گھسائے جا رہے ہیں. اور یہیں آ کے موت رکی ہوئی ہے. اب جانے نہیں دیں گے ہم، ایک خطرہ نیچے نہیں اترنے دیں. ادھر سے بہ رہا، ادھر سے بہ رہا ہے. اب تک کہاں تھے مہودے جی؟ اب تک کہاں تھے؟ اب مرنے لگا ہے باپ اور ماں تو اب جوس پلایا جا رہا ہے. پھر جب روح یہاں تک آتی ہے تو ناک پھڑک کر کے ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور جب پھر آنکھوں میں پہنچتی ہے نا تو لوگ یار آنکھیں چڑھ گئیں، آنکھیں چڑھ گئیں. ایک سائیڈ میں ایک ٹک دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے. آنکھیں نہیں چڑھتی. حدیث شریف میں آقا کا فرمان یا علی شان موجود ہے، کوئی بھی مرنے والا مرنے سے پہلے آخرت کی اپنی منزل دیکھ لیتا ہے. اگر جنتی ہے تو اس کے سامنے جنت کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے. جنت کو دیکھتا ہے تو سب کو بھول جاتا ہے. ایک ٹک دیکھ، ارے یہاں مجھے جانا ہے، یہ میرا مقام ہے، سب کو بھول جاتا ہے. اگر جہنمی ہے تو جہنم لایا جاتا ہے سامنے، ارے 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 مجھے یہاں جانا ہے، سب کو بھول جاتا ہے. پھر روح آنکھوں سے نکلتی ہے، اسی لیے آنکھ کھلی رہتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا جوان لوگ، ارے مولانا ہماری قبر میں آپ جائیں گے. ابے تیرا باپ قبر میں تیری نہیں جائے گا تو مولانا کی جان فالتو ہے جو جائے تیری قبر میں؟ مولانا تیری قبر میں جائے گا؟
اور قبر کو تم نے سسرال سمجھا بیٹے کہ وہاں بڑی آ بھگت ہوگی؟ ہاں تو بولے قبر میں اب مرا جب بندہ نا تو آنکھیں کھلی رہ گئی، تو لوگ آتے ہم دیکھ لیں گے جو ہوگا وہاں. تیری آنکھ کھلی رہتی ہے اس وقت تجھے دیکھنے نہیں دے. بند کر جلدی سے، بند کر. بسم اللہ والا ملت رسول، بند کر اس کی آنکھ کو، بالکل نہیں دیکھنے دینا ہے. بند کر دی صاحب. اب پورا گھر پوں پوں لگا چلانے لہر رونے. ملک الموت روح کو لے کر کے گیٹ پہ کھڑا ہوتا، گیٹ پر، سمجھ رہے ہیں؟ گیٹ پہ کھڑا ہوتا. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے عرص تاج الشریعہ ہو رہا ہے کیا؟ ہاں عرص تاج الشریعہ یہی ہے کہ لوگوں کو دین سے قریب کیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ بریلی کرامت سے نہیں پہچانا جاتا ہے، بریلی دین پر استقامت سے پہچانا جاتا ہے. ہاں بریلی پیری مریدی سے نہیں پہچانا جاتا، عشق مصطفیٰ کے شعلے جوالا سے پہچانا جاتا ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ہاں بریلی نے عمل اور عشق کی دعوت دی ہے. محبت رسول میں رچ بس جاؤ، اٹھنا بیٹھنا سب حضور کے لیے ہو، کھانا پینا سب حضور کے لیے ہو. جب آدمی مرتا ہے نا، ملک الموت اکیلے نہیں آتا روح نکالنے کے لیے، 500 فرشتوں کو لے کے آتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی روح نکل گئی؟ یہ بھی دیکھیے رب کی شان دیکھیں. جب پورا گھر کوئی آدمی بیمار پڑ جائے نا، چاہے باپ ہو یا ماں ہو یا بیٹا ہو، 2-4 دن، مہینہ 2 مہینہ، ارے بھائی صاحب خیریت سے؟ جناب کیسے ہیں؟ مزاج کیسا ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ بھائی صاحب کیسے ہیں؟ بھائی صاحب کیسے ہیں؟ اور 6 مہینہ اگر بیمار رہ گیا نا، اب معاملہ دوسرا ہو جاتا. یا اللہ جلدی اٹھا لے. بیوی بھی چپ کے دعا مانگی، یا اللہ اس کا پاخانہ دھلتے دھلتے تھک گئی، یا اللہ جلدی اٹھا لے، یا اللہ جلدی اٹھا لے. کیا دعائیں مانگی جا رہی ہیں بڈھے کے لیے. رب نے بھی کیا اپنا کرم کیا ہے. اللہ بھی دکھاتا بندے دیکھ دیکھ دیکھ، جس کے لیے تم مرتا تھا نا وہ سب تیرے مرنے کی دعا مانگ رہے ہیں. جب دکھا دیتا پروردگار اپنے بندے کو ان کے رشتوں کا معاملہ دکھا دیتا ہے، جب رب کہتا فرشتے ملک الموت جا، میرے بندے کو پوری دنیا چھوڑ سکتی ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا، لے آ میرے پاس. تب روح نکالی جاتی ہے. اور جب گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت روح لے کے گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا او گھر والو، اللہ کی قسم میں نے اس کی روزی کا ایک دانہ نہیں چھینا ہے، جتنا لے کے آیا تھا مقدر میں کھا چکا، اس کی مقدر کا ایک قطرہ پانی نہیں چھینا، جتنا پینا تھا پی چکا، جتنی سانس لینی تھی لے چکا، میں اس کی زندگی نہیں چھینا ہوں، اللہ کے حکم کی میں نے پالنا کری ہے. اور تم اس پہ رو رہے ہو، آج اس کو لے جا رہا ہوں کل تم کو پھر لینے آؤں گا. او گھر والو اس پہ مت رو، آج اس کو لے جا رہا ہوں، مجھے تو پھر اس گھر میں آنا ہے. روح آسانی سے نہیں نکلتی ساتھی. اگر مومن ہے نا تو مقدر پہ ناز کیجئے. اور مومن کون؟ پوچھئے امام احمد رضا سے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. مومن وہ ہے. اگر مومن ہے آپ تو روح کھینچ کر نہیں نکالی جاتی ہے. حدیث شریف میں آیا ہے جنت کا سیب لایا جاتا ہے اور ملک الموت اسے دکھاتا ہے مرنے والے کو، اور کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اوہ جلدی نکل، او نفس مطمئنہ جلدی نکال. ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چل. راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کے سیلیکٹڈ بندوں میں داخل ہو کے اس کی جنت میں چلا جا. یہ ملک الموت مومن مرنے والے سے کہتا ہے. اور جو مومن نہیں ہوتے ہیں فرشتے اسے دبوچ کے رکھتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں
اگر یہ فرشتے مرنے والے کو پکڑ کر نہ رکھیں تو تم دیکھتے مرنے والا جنگلوں میں بھاگتا پھرتا، جنگلوں میں۔ ہاں، روح آسانی سے نہیں نکلتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جو یہ مرغے ہم لوگ کھاتے ہیں روزانہ، مرغیاں، بوائلر، ایسے آدمی ایسے پنکھ پکڑ لیتا، منڈی پکڑ لیتا، وہ ایسے ایسے بیچاری چپ چاپ، ایک ہی ہاتھ سے اس کو پکڑا، بسم اللہ اللہ کی، ختم کہانی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو دیسی مرغا ہوتا ہے نا، اس کو اکیلے آدمی ذرا ذبح کر کے بتائے، ایک آدمی دونوں پگ پکڑے گا، ایک دونوں ٹانگ پکڑے گا، پھر منڈی پکڑے گا، پھر شروع کر بسم اللہ، تب بھی اگر پیر چھوٹ جائے نا تو خون خرابہ کر دے۔ وہ پتہ چلا جس میں دم ادھر ایک چڑیا کی جان آسانی سے نہیں نکلتی ہے، ہم تو 6-7 فٹ کے ہوا کرتے، آسانی سے نکلتی ہے، 500 پکڑ کے دباتے ہیں۔ تو دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، ایک میں نے کلاس لی ہے، آپ کی تقریر نہیں ہے، تکرار کر رہا ہوں میں آپ سے۔ میں تقریر سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، تقریر جمانے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ المیہ یہ آج ہمارے ہاں تقریریں جمائی جاتی ہیں، ہم بالکل الگ تھلگ مولوی ہیں، تقریر سمجھاتے ہیں، جمانے کا کام ہمارا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو عرض آپ سے اتنی ہے کہ تیاری کیجئے مرنے کی، تیاری کیجئے مرنے کی ساتھیوں۔ کتنے ایسے بوڑھے ہیں جو 80 سال کے ہو گئے ہیں، مگر داڑھی رکھنے بڑی شرم آتی ان کو۔ اچھا مان لیجئے کسی نوجوان کے 25 سال کی عمر ہو جائے، 30 سال کی ہو جائے، ایک کو بال نہ نکلے داڑھی موچھ کے، تو پورا محلہ کہے گا یار کچھ گڑبڑ ہے، یہ 3rd پرسن میں تو نہیں جا رہا ہے۔ وہ سمجھتے جو ٹرین میں نہیں آتے ہیں، وہ زبردستی مردود پیسہ لے کے جاتے ہیں، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ تیسرے میں نہیں جا رہا ہے۔ کمال ہے یار، جو داڑھی تمہارے مرد ہونے کا پروف دے، اس بیچاری پر کیا ظلم کرتے ہو یار؟ اگر نکل آتی تو اس کو رکھتے نہیں تھا۔ ایک دم ناگور شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، جلسے میں گئے تھے، نماز پڑھ کے نکلے تو اتفاق سے بغل میں ایک حجام کی دکان تھی، کوئی 80 سال کا بڈھا تھا، وہ دانت جب ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ دونوں گال کی چمڑی آپس میں یوں مل جاتی نہیں۔ وہ پہنچا حجام کی دکان پہ تو وہ اپنی زبان میں تو کچھ سمجھ میں تھا، کچھ کر رہا تھا، ہم بھی سن رہے کیا بک رہا، کم بکتے بڈھا۔ تو حجام سمجھ گیا یہ کہنا کیا چاہتا ہے، بٹھایا اس کو کرسی پہ۔ تب جب یہ پورا چپکا ہوا ہے تو اس طرح چل نہیں رہا تھا، اس کو ذرا غبارہ پلائیے، دونوں گال میں بیٹا ہوا بھرتا ہے غبارے، پھر بھی جب پچک جاتا نا گال، ذرا ٹیک لگائے تو زبان کا ٹیک لگاتا ادھر، بدبخت کہیں کا سٹیا گیا، 80 سال کی عمر ہو گئی، قبر پیر میں لٹکا رہی، اب تک داڑھی چھیلنے سے باز نہیں آتا، ڈوکرا کہیں کا۔ شرم کر، شرم اپنے اللہ سے، مرتے ہی تیری قبر میں اس مصطفیٰ کی زیارت ہونے والی ہے، جس مصطفیٰ کو ایک چہرہ دکھائے گا تو تیرے کو حیا تو آنی چاہیے بندے، حیا آنی چاہیے۔ جوان کہتے ہیں یار اگر ہم داڑھی رکھ لیں تو ہماری شادی نہیں ہوگی، یہ پارٹی پوری بیٹھی، سب کنوارے بیٹھے ہیں کیا؟ ماشاءاللہ سب شادی شدہ ہیں، ارے جو بھی نابالغ ہوں گے یا تیاری میں ہوں گے، ہاں لائن میں کھڑے ہوں گے، ان کا بھی انتظار ہو رہا ہوگا، لیکن ماشاءاللہ سب اکثر تو شادی والے ہیں۔ افغانستان میں تو ماشاءاللہ 80 کیا 90% لوگ داڑھی والے ہیں، کیا سب کنوارے ہیں آج تک؟ اللہ نے جوڑے جنت پہ بنائے بھائی صاحب، ہاں مقدر میں جو رب نے لکھا وہ ہونے کو ہے۔ اس لیے ویسٹرن کلچر کو لات مار کر کے ہر عورت کنیز فاطمہ بننے کی کوشش کرے، ہر بھائی غلام حسین بننے کی کوشش کرے، غلام مصطفیٰ بننے کی کوشش کرے۔ ہم کو یہ سدھار اپنے گھر سے کرنے کی ضرورت ہے، اصلاح اپنے گھر سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات چھوٹ گئی، گجرات میں ہم نے دیکھا جب کوئی مر ور جاتا ہے تو
اس کے چارپائی کے نیچے ایک بہت بڑی تھال لا کے رکھی جاتی ہے، گیہوں، دال، چنا، چاول، سیب، سنترا، جو کچھ زندگی میں کھاتا تھا سب بھر جاتا ہے۔ دیکھا وہ کہہ رہا ہوں، سنی بات نہیں کرتا ہوں جو باؤنسر جائے۔ ہاں کافی تقریریں ہوئی میری گجرات میں، سنجان بندر جانتے ہیں واپی کے پاس میں، 150 تقریر کر چکا ہوں وہاں میں جی۔ تو وہاں دیکھا تو وہ مؤذن بہت خوش تھا، یہ اسی کا حصہ تھا بیچارے کا۔ ہاں اچھا، ہر آدمی کو اپنے دھندے کی فکر ہوتی ہے۔ کفن بیچنے والا روز دعا مانگتا ہے، اللہ خوب مرے لوگ، خوب مرے۔ لاک ڈاؤن میں ہم نے قبرستان میں جا کے قبر کھودنے والے سے پوچھا کیا حال ہے، قسم خدا کی حضرت امام صاحب مزہ آ گیا، اتنی قبریں کھودی ہیں ماشاءاللہ، گاڑی خرید لی ہم نے۔ تو قبر کھودنے والا بھی مست، کفن بیچنے والا بھی مست، پاٹیا بیچنے والا مست، سب دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ۔ جب کوئی غریب بیچارہ مرتا ہے تو 50 روپے یا 100 روپے نذرانہ دیتا ہے مولوی صاحب کو، سینٹ مرتا ہے تو زیادہ ملتا ہے، تو لوگ خوب یا اللہ وہ فلانا سینٹ مر جائے تو اچھا کم بتا، تاکہ زیادہ نذرانہ ملے۔ اس لیے اپنی خیریت چاہتے ہو نا زندگی ٹھیک ٹھاک کی، تو ٹھیک ٹھاک حساب کتاب رکھا کرو، مولانا لوگوں کی، امام لوگوں کی، مؤذن لوگوں کی، حافظ جی لوگوں کی ٹھیک سے خدمت کیا کرو، تاکہ تمہارے مرنے کی نہیں تمہارے زندگی کی دعائیں مانگا کریں لوگ۔ چلتے چلتے میں اپنی ماں اور بہنوں سے مخاطب ہوں، سب سے پہلی تربیت گاہ آپ کی گود ہے۔ ایک اولاد کے لیے فرسٹ یونیورسٹی ماں کی گود ہے۔ ابھی 2 ہفتہ پہلے میں اندور سے لکھنؤ جا رہا تھا، مارننگ کی فلائٹ تھی میری، 2 گھنٹے کا سفر تھا۔ میرے سائیڈ کی سیٹ پر ایک لیڈی بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس کی بچی تھی 6-7 سال کی۔ یقین مانیے بیٹھنے سے لے کر کے اترنے تک ہم نے جب بھی کبھی اچھڑتی ہوئی نظر سے اس کے موبائل کی طرف نظر کیا تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے فلم کی دنیا کی ننگی تصویریں دیکھتی تھی۔ جب ماؤں کی گود ہی اتنی ناپاک ہو جائے تو غلام غوث کیسے پیدا ہوگا؟ ماؤں کی گودیں اگر آوارہ ہو جائیں تو کنیز فاطمہ کیسے بن سکتی ہیں؟ اس لیے پہلی ذمہ داری ہماری ماؤں اور بہنوں کی ہے، ہمیں اپنی گود کو پاکیزہ کرنا ہوگا، اپنی نسلوں کو ایک حیثیت سے اس معیار کا بنانے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے لیے ہماری نسلیں باضابطہ طور پر تازیانہ عبرت بننے کی تیاری کریں۔ ایک خاتون تھی حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابیہ تھیں۔ پہلے ان کا کاروبار تھا رونے کا۔ حجاز کا طریقہ تھا، کوئی مر جاتا تھا تو کرائے پہ رونے والے بلائے جاتے تھے، جیسے کرائے پہ بھی قرآن خوانی ہوتی نہیں، کچھ ٹھیکیدار ہوتے ہیں، کچھ آیت کریمہ کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، کچھ ختم قادریہ کے، کچھ ختم خواجگان کے ہوتے سب ہیں۔ تو ایسے ہی وہ جو ہے وہ بتا رہا ہوں بھائی صاحب، کوئی ایسی لاجک نہیں پیش کرتا جو باؤنسر جائے۔ اچھا ایک دن میں بھی 2-4 بار قرآن خوانی میں گیا تو لوگوں نے کہا 3 پارہ لیجئے آپ ورنہ اپنے گروہ سے نکال دیں گے۔ ہم نے کہا بھائی صاحب آپ کے گروپ میں مجھے نہیں آنا ہے، 20 منٹ میں 3 پارہ گل، ہم 20 منٹ میں 1 پارہ پڑھے اور 20 میں 3 پارہ پڑھ ڈالیں بیٹے، اتنی اسپیڈ سے، جو حافظ بھی نہیں پڑھ سکتا بیچارہ 3 پارہ اتنی جلدی سے۔ ہم نے کہا اپنی جماعت میں رکھو چاہے نہ رکھو بھائی صاحب، ہم تو جائیں گے نہیں، ہم فاتحہ میں اس کے بعد میں۔ تو یہ حالت تھی۔ حضرت خنسا رونے کے لیے بلائی جاتی تھی، 10-12 عورتوں کی ٹیم تھی، وہ رونے جاتی تھی، رونے کا پیسہ ملتا تھا ان کو، اور جب پیسہ لے کے لوٹتی تھی تو ٹھیکیداری کے پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا، اور مزدوروں کا حساب سے دہاڑی ملتی تھی ان کی۔ ایمان لائیں، جوان بچے ان کے 4 تھے، شوہر شہید ہو گئے کسی جنگ میں، قادسیہ کے جنگ تک زندہ تھیں، وہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔
حضرت سعد بن ابی وقاص جنگ لڑ رہے تھے قادسیہ میں، اپنے 4 جوان بیٹوں کے ساتھ شامل ہوئیں۔ ماؤں بہنوں ذرا غور سے سننا، 4 جوان بیٹوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئیں، آنکھیں نہیں، روشنی نہیں، کہ کل جنگ ہونے والی ہے آج شام میں۔ چاروں بچوں کو بلایا، کہا بیٹو میں تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ فرما بردار بیٹے تھے، کہا ہاں ماں، فرما کیا بات ہے؟ ماں نے کہا بیٹے تم ایک باپ اور ایک ماں کے بیٹے ہو۔ جملہ سنیے گا، ایک باپ اور ایک ماں کے، یعنی ہم نے تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی ہے، ہم نے عزت و ناموس کی حفاظت رکھی ہے۔ ایک ماں اور ایک باپ کے بیٹے ہو۔ بیٹوں نے کہا ماں کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا بیٹے میں کہنا ہی چاہتی ہوں کل جب میدان کارزار گرم ہو تو تم چاروں شیروں کی طرح کود پڑنا نبی کے دشمنوں اور دین کے غداروں کے اوپر۔ خبردار کسی کے پیٹھ پر کوئی زخم نہیں آنا چاہیے، اگر کسی کے پیٹھ پہ زخم آیا تو حشر کے میدان میں تمہارا دامن اللہ کے دربار میں پکڑوں گی۔ کوئی بات نہیں ماں۔ جنگ شروع ہوئی دوسرے دن، چاروں شہزادے میدان جنگ میں کودے، چاروں شہید ہو گئے۔ کیا خیال ہے آپ کا اگر کسی بیوہ عورت کے 4 جوان بیٹے، جب بیوہ خود نابینا ہو، وہی بڑھاپے کے سہارا ہوں، چاروں شہید ہو جائیں تو اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی؟ معلوم ہے کہ جنگ ختم ہوئی، کسی نے خبر دی خنسا تیرے 4 لڑکے شہید ہو گئے۔ کہا مجھے میرے بچوں کے پاس لے چلو۔ ان کو لوگ لے گئے، چاروں بچے چت لٹائے ہوئے تھے، سینہ اوپر تھا، پیٹھ نیچے، بیٹھ گئیں، سر سے لے کے پورے جسم کو پیر تک ٹٹولا تو زخموں سے چور تھے بچے چاروں۔ کہا ذرا ان کو پلٹیے۔ اب ان کو پیٹ کے بل لٹایا چاروں کو، پھر سر سے لے کے پیر تک چاروں بچوں کا ٹٹولا، کوئی زخم نہیں تھا۔ کھڑی ہوئیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے وفادار بچے عطا کیے، مولا ان کی قربانی قبول کر لینا اور حشر کے میدان میں مجھے رسوا نہ کرنا۔ کیسی پاکیزہ خاتون تھی وہ، بچوں کو اس لیے پالتی تھیں کہ دین مصطفیٰ پہ قربان کرنا ہے۔ ہم آج نچنیے پیدا کرتے ہیں، گویے پیدا کرتے ہیں۔ 3 سال کی بچی ڈانس کرتی مسلمان کی، 2 سال کی بچی ناچ رہی ہوتی ہے، گانے درجن اسے یاد ہوتے ہیں، کلمہ ایک یاد نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہماری ماں اور بہنوں نے گانے ہی سیکھے ہیں، اپنی اولاد کو دین مصطفیٰ کی طرف راغب نہیں کیا انہوں نے۔ ایک اور خاتون تھی، احد کے موقع پہ جنگ احد قائم ہونے والی تھی، ایک صحابی گھر سے باہر نکلے تھے، وہ گھر میں آئے، کہا ماں مجھے بھوک لگی، کچھ کھانے کو دے دے۔ ان کے شوہر پہلے شہید ہو گئے تھے، تو ماں نے کہا بیٹے حضور جنت بانٹ رہے ہیں اور تو کھانے کی بات کرتا ہے؟ کہا ماں حضور کہاں جنت بانٹ رہے ہیں؟ کہا حضور نے اعلان کیا ہے کہ احد کے لیے میدان کے مجاہد چاہیے اور جنگ میں چلنے کے لیے سپاہی چاہیے، بیٹے جلدی کر، دیر نہ ہو جائے، جلدی کر۔ جھٹ سے الٹے پیر لوٹے واپس۔ ماں نے محسوس کیا بیٹا واقعی میں بھوکا ہے، کھجور نکالا تھیلے سے، لپک کر کے بیٹے کے جیب میں دیا، کہا بیٹے کھجور کھاتا جا اور بھاگتا جا، کھجور کھاتا جا اور بھاگتا جا۔ دوڑتے دوڑتے گئے، جنگ میں شامل ہوئے اور اتنا زخموں سے چور ہوئے کہ بے ہوش ہو کر کے خون میں لت پت پڑے تھے۔ جنگ تقریباً جیتی ہوئی جنگ مسلمان نے ہار کی منزل میں قدم رکھا تھا، کافی مسلمان شہید ہوئے، خون سے پورا میدان لال لال ہو گیا تھا احد کا۔ وہ بھی قریب قریب شہادت کا جام نوش کرنے والے ہی تھے، سانسیں چل رہی تھیں۔ اتنے میں آنکھ کھلی ان کی، دیکھا حضور بالکل پاس میں بیٹھے ہوئے، پورے جسم کی طاقت کو اکٹھا کیا، گھسٹتے 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 حضور کے قدموں کے پاس چلے گئے، حضور کے قدم پہ سر رکھا اور ایک بار جمال مصطفیٰ کو دیکھا اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ آنکھیں بند ہو گئی۔
جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، یا رسول اللہ وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ دم توڑ دیا، سلا دیے گئے۔ مدینے میں خبر پہنچی کہ ایسا ہو گیا ہے۔ آبادی مدینہ کے لوگ کشاں کشاں احد کے میدان کی طرف چلے جو 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ وہ خاتون بھی اپنے پورے وجود کو کپڑے میں چھپا کر کے، پردے میں چھپا کر کے وہ بھی میدان احد میں آئیں۔ قریب آئیں حضور کے تو دیکھا کہ بیٹا خون میں لت پت پڑا ہوا ہے، ایک دم خون میں شرابور ہے، دم توڑ چکا ہے۔ حضور کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ میرے بیٹے کے آنے میں دیری تو نہیں ہوئی تھی؟ بچہ شہید ہوا لیٹا ہوا ہے، کیا پوچھ رہی ہیں یا رسول اللہ میرے بیٹے کے آنے میں دیری تو نہیں ہوئی تھی؟ اگر دیری ہوئی سرکار تو میں اس تاخیر کی معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ میرے نبی نے کہا نہیں، تیرا بچہ میرے قدموں پہ دم توڑا ہے، میرے سامنے تڑپا ہے، آخری ہچکی لی ہے۔ کہا ٹھیک ہے سرکار، کوئی بات نہیں، ہم نے اپنی کمائی کو آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ ایک صحابی کھڑے تھے، کہا ماں یہ تیرا ہی بیٹا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ تو شہید ہو گیا؟ کہاں؟ کہا اس کنڈیشن میں بھی تو نے اپنے آپ کو پردے میں چھپا رکھا ہے؟ بہت تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا تھا اس ماں نے، کہا بیٹے میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی اپنی، میں نے اپنی غیرت نہیں کھوئی ہے۔ آج ہماری ماں بہنوں کو کیا ہو گیا؟ گلی کوچے میں ایسے بیٹھی رہتی ہیں، کچھ پرواہ نہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، بے حجاب بے پردہ۔ تمہیں کچھ فکر ہے مرنے کے بعد تمہارے چہرے جہنم کے آگ سے داغ دیے جائیں گے؟ جو چہرہ کھول کر کے گھومتی پھرتی ہو ماں بہنوں نا، یہ چہرے جہنم کی آگ سے داغے جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی تمہارا حمایتی نہیں ہوگا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ حشر کے دن نہ تمہارا مال تمہیں فائدہ دے گا، نہ تمہاری اولاد تمہیں فائدہ دے گی۔ اگر تمہارا دل سلامت ہے نا اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں، دین کی محبت میں، تو یہ محبت اور یہ سلامتی والا دل تمہارے کام آنے والا ہے۔ ٹٹولو اپنے دل کو۔ اللہ ارشاد فرماتا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانا جیسی کہ اس کی قدر جاننی چاہیے تھی۔ پوری ملت ہماری، سنی جماعت ہمارے، پورا کا پورا علاقہ، پورا کا پورا شہر 24 گھنٹہ دے مزار پہ مزار پہ مزار پہ۔ اللہ کے بندو اور بندیوں، اللہ کے گھر میں آؤ بندو اور بندیوں، اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کرو۔ کیا میلہ لگا رکھا ہے مزاروں پہ؟ مزار میلہ لگانے کے لیے نہیں ہے، مزار عبرتگاہ کے لیے ہے۔ نمازیں پڑھیے، روزے رکھیے، اللہ نے توفیق دی ہے حج کیجئے، پیسے بچا کے رکھیے، اڑائیے مت۔ اللہ نے زیادہ پیسہ دیا ہے تو اجتماعی شادی کا اہتمام کیا کیجئے، محلے کی غریب بچیوں کا رشتہ کر دیں۔ حضور نے فرمایا ہے زنا کو مشکل کر دو، نکاح کو آسان بناؤ۔ آج جو مسلم بچیاں بھاگ رہی ہیں نا، قوم کے درندوں اور بھیڑیوں کے ڈر سے بھاگ رہی ہیں، اس لیے کہ قوم کے لٹیروں نے ایسے منہ کھول رکھے، موٹر سائیکل دیجئے، گاڑی دیجئے، پلاٹ دیجئے، بنگلہ پہ منگتے، کٹورا لے کے بیٹھ جا خواجہ صاحب کی چوکھٹ پر۔ اتنی بدماشیاں چل رہی ہیں۔ تو جب قوم کی بچیاں شباب کی منزل پہ پہنچنے کے بعد ان کے رشتے نہیں ملتے ہیں، باپ غربت کے چکی میں پس رہا ہے، ماں آہیں بھر بھر کے مر گئی رشتے کے انتظار میں کہ بچیوں کے رشتے آئیں، مگر قوم کے درندوں نے منہ کھول رکھے ہیں۔ ان کا منہ بھرنے کے لیے قوم کی ان غریب ماؤں اور باپوں کے پاس پیسے نہیں، تو وہ بچیاں اچانک بھاگ کے کسی مندر میں، کسی گرجا میں، کسی گردوارے میں غیروں کے ساتھ شادیاں کرتی، پھر تم چلاتے ہو، شور مچاتے ہو۔
اپنے کالج بناؤ، اپنے اسکول بناؤ، اپنے مدرسے بناؤ. ہر جوان اپنے محلے پہ پینی نظر رکھے. کوئی دشمن، نبی کا دشمن، دین کا دشمن، مسلمان کا دشمن آپ کے محلے میں آوارہ گردی کرتا ہو تو نہیں دکھ رہا ہے؟ جس طرح سے وہ لوگ کرتے ہیں نا، ایسی دھنائی کرو بیٹوں کی نا عقلیں ٹھکانے آ جائیں. یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اگر کوئی گنڈا گردی کرتا نظر آئے نا تو عقل ٹھکانے لگانے. یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہمارا نوجوان کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یار ہم سے اچھا کوئی کھاتا نہیں. فائنل جملے سن لیں، ہم سے اچھا کوئی کھاتا نہیں ہے. مرغا، بکرا، تیتر، بٹیر، مچھی، چھوٹا بڑا، تگڑا کمزور، موٹی ہڈی کا اندر والا گودا بھی کھا پہ ہم مچٹنڈے بنے. لوگوں تھوڑا ورزش کرو، کراٹے سیکھو، جوڈو سیکھو. یہ دو کام آئے گا. ایک بارڈر پہ کام آئے گا دشمن ملک کے لیے، اور ایک سیلف ڈیفنس کے لیے کام آئے گا. کوشش کیجیے. ہم نکلتے ہیں، رات میں چلتے ہیں، کبھی صبح نکلتے ہیں، کبھی گاڑی سے آ رہے ہوتے ہیں تو سڑکوں پہ 10-10 کلومیٹر، 20-20 کلومیٹر، 100-100، 50-50 لوگ دوڑ کر کے ورزش کر رہے ہوتے ہیں رات کے 3 بجے. اس میں ہمارا کوئی مسلم جوان نہیں ہوتا ہے. تو آپ کامیاب ہوں گے. ہمارا جوان جب صبح 9 بجے گا تب آنکھیں میں جلتا چائے تو دینا. فرمایا بزرگوں نے، جو شخص سورج نکلتے وقت سوتا رہتا ہے شیطان اس کے منہ میں ششو کر دیتا ہے. اللہ کریم آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق بخشے. جناب مشیر صاحب، ہاں اچھا ماشاءاللہ. ارے یار بہت زیادہ ہو گیا. پہلے آپ نماز پڑھنے کا وعدہ کیجئے 5 وقتہ. زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ. نماز پڑھو یار. یہ کوئی نہیں چھین سکتا. جب تمہاری قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا نا، یہ نماز ہی کام آئے گی. سب لوگ چھین لیں گے، نماز نہیں چھین پائیں گے لوگ. نومنی کو بھی نہیں ملے گی یہ نماز، آپ کو ملے گی. جب قبر میں روشنی کی ضرورت ہوگی تو نماز روشنی بن کے آئے گی. عذاب کے فرشتے عذاب دینے آئیں گے، نماز اس مردے اور عذاب کے فرشتوں کے بیچ میں دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی. تو جو مونس اور غمخوار آپ کے ہیں، کم از کم وہ تو یار اپنی بھی حیرت ہوتی ہے یار، آپ کو نماز پڑھے بغیر چین کیسے آتا ہے؟ نماز پڑھے بغیر نیند کیسے آتی ہے آپ کو؟ ابھی وقت ہے آپ کے پاس، نماز پڑھ لیجئے. کہیں ایسا نہ ہو جب آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ نہ پائیں. کرسیاں دیکھی مسجدوں میں نہیں دیکھی ہیں؟ ارے مسجدوں میں کرسیاں دیکھی ہیں. حرمین شریفین جا کے دیکھیں نا، ہزار کرسی لگی رہتی ہیں. ابھی ہندوستان میں بھی تقریباً ہر مسجد میں کسی میں 5، کسی میں 10، کسی میں 20، جیسی کیپیسٹی اتنی کرسیاں رکھی ہوئی ہیں. ایک دم مشٹنڈا آتا ہے، یوں ٹرائے گا، اب آئے ایسے ارے بھائی صاحب کیا نہ رکوع کر پا رہے ہیں بیٹے، نہ سجدہ کر پا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ یہ لمحات آئے میاں جی نمازیں پڑھ لو، عبادت کر لو. اب تم کرنا چاہو نا تو یہ اتنا ہی نہیں جھکتا ہے. یہاں بھی اتنا موٹا پٹا لگا ہوا ہے، ادھر بھی پٹا لگا ہوا ہے. اللہ نے صرف ایک نس ٹائٹ کر دی کمر کی، نہ بیٹا چل پاتا ہے ڈھنگ سے، نہ اٹھ پاتا، نہ بیٹھ پاتا ہے، اور بالکل ٹھیک ٹھاک دکھتا ہے. ہاں ایک دم ٹھیک ٹھاک. نعمت الہی پہ قربان جانے کو جی چاہتا یار. کیسا کریم رب ہے. ہماری آنکھ میں یہ جو گوشت ہے، ایک لوتھڑا گوشت کا چربی ہے، اس چربی سے اللہ نے دیکھنے کا کام لیا ہے. کان میں ایک ہڈی ہے، اس سے سناتا ہے ہمیں وہ. دماغ ایک بالکل ایک دم ملائم سا، جس کو 365 نسوں سے باندھا گیا ہے. حواس خمسہ 5 ہیں، باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ. کسی چیز کو ہم سونگھ کے جانتے ہیں، گلاب ہے، نہیں یہ جنت الفردوس ہے، نہیں یہ بیلا ہے.
ہم نے سونگھ کر جانا نا یہ کیا ہے. ایسے ہی زبان سے چکھ کے جانتے ہیں, ارے کیا مزہ, بہت ٹیسٹ فل, ماشاءاللہ کیا سوادشٹ ہے, بہت بڑھیا بوٹی ہے ماشاءاللہ, مزہ آ گیا. ارے کڑوا یار, اور نمک زیادہ ہو گیا. ہم نے چکھ کے جانا کہ نمک تیز. علم ہم سے آئے گی. گیان کے سروت ہیں یہ. کسی چیز کو ہم سن کے جانتے ہیں. اوہو بانسری کی آواز ہے, نہیں ڈھول کی ہے, نہیں جھنجھنیاں کی ہے, نہیں رونے کی آواز آ رہی ہے. ہم نے کان سے سن کے جانا نا, آنکھوں سے دیکھ کے جانا, کالا رنگ ہے, نہیں گورا ہے, نہیں گلابی ہے یار, تو بیگنی ہے. آنکھوں سے دیکھ کے جانا. ہاتھوں سے ہم چھو کر جانتے ہیں گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے یا میڈیم ہے. لیکن اس کے ذریعے سے بھی ہم نہیں جانتے, اس کے ذریعے سے بھی ہم نہیں جانتے. یہ باسرا, سامیا, شامہ, ذائقہ, لامسا, یہ جو گیان کے 5 سروت ہیں, یہ سورس آف نالج تو ہیں, مگر یہ چیزیں صرف دیکھتی ہیں, سنتی ہیں, چھوتی ہیں, چکھتی ہیں اور جناب والا سونگھتی ہیں. ڈیسیزن دماغ دیتا ہے. جیسے آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے فوراً وہ ریپلائی کرتی ہے, اپلائی دیتی ہے اس کو دماغ کو. ہم نے کیا دیکھا تو دماغ کی طرف انفارمیشن ہے. تم نے گلاب کا پھول دیکھا ہے, تم نے ماں کا چہرہ دیکھا ہے, تم نے باپ کا چہرہ. یہ فیصلہ دماغ دیتا ہے جو آنکھ نے دیکھا. یہ پرکریا اتنی تیز رفتار سے ہوتی ہے کہ دیر نہیں لگتی ہے. ادھر ہم نے دیکھا, جان لیا کہ کالا رنگ ہے, گورا رنگ ہے. ادھر سنا کان نے فوراً اپلیکیشن دیا دماغ کو. کیا ہم نے سنا ہے, بانسری کی آواز ہے کہ ڈھول کی آواز ہے؟ دماغ ڈیسیزن دیتا ہے. سونگتے ہی ناک اپلائی کرتی ہے, ہم نے کیا سونگا ہے, خوشبو ہے کہ بدبو ہے؟ دماغ فیصلہ دیتا ہے. ایسے ہی چکھنے کے بعد زبان اپلائی کرتی ہے دماغ کو. کیا چکھا ہم نے, نمکین ہے کہ کھٹا ہے کہ میٹھا ہے, سوادشٹ ہے یا بالکل کسی کام کا نہیں؟ دماغ فیصلہ دیتا ہے. چھو کے ہم جانتے گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے یا میڈیم ہے. دماغ فیصلہ دیتا ہے. دماغ کے اوپر بھی ایک چیز ہے, اسے کہتے ہیں دل. دماغ ان حواس خمسہ کو, 5 حواس کو, گیان کے سروت کو کمانڈ دماغ کرتا ہے, فیصلہ, اور اس دماغ کی صحیح باضابطہ طور پر دماغ کو جو ڈائریکشن دیتا ہے وہ ڈیسیزن دینے کا کام دل کا ہے. یہ کنیکشن اتنا زیادہ, اتنی فل اسپیڈ میں ہے کہ ایک پلک جھپکنے کا بھی وقت نہیں لگتا. رب نے یہ سسٹم جو بنا کر رکھا ہے, کیا ہمارا کوئی احسان تھا؟ جسم میں ہمارے شوگر کی ماترا کتنی ہونی چاہیے, ہمارے جسم میں بی پی کا لیول کتنا ہونا چاہیے, پلازما کتنا ہونا چاہیے, خون کتنا ہونا چاہیے, ان سب کو سسٹمیٹک نظام سے رب نے ہمارے جسم میں رکھا ہوا ہے. کیا کوئی احسان تھا ہمارا؟ یہ تھوڑا بھی آگے پیچھے ہو جائے نا تو ڈاکٹر لائن لگاتے لگاتے ڈاکٹر کے یہاں تھک جائیں گے. آپ زیادہ ہو گیا تو بھاگیے, کم ہو گیا تو بھاگیے. لیکن اللہ نے یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک رکھا ہے. یہ اس کی کم شان کریمی ہے یا اس کا احسان کم ہے؟ ذرا پوچھئے اس سے جس کے بی پی کا لیول 170 اور 80 پہنچ جائے تو کچھ سجھائی نہیں دیتا. ارے یار, ارے زمین ناچ رہی ہے, ارے مکان ایسے ایسے ہو رہا. بھائی صاحب کیا ہوا؟ چکر آ رہے جی, بیٹھا نہیں جاتا, لیٹا نہیں جاتا. اللہ نے کرم کیا, تم کو ٹھیک ٹھاک بنایا یار. کیسے خوبصورت تو اتنا بنایا ہے کہ 14ویں رات کا چاند شرما جائے. اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسانوں, ہم نے تم کو ساری قوموں سے خوبصورت بنایا ہے. یقین نہیں آتا تو شیشہ رکھ کے دیکھیے, ایک طرف گدھا کھڑا کر لیجئے, صاحب آپ کھڑے جائیں, اور پھر زیارت فرمائیے آپ اچھے ہیں کہ گدھا اچھا ہے. اور اس پر بھی شان کریمی کا یہ دیکھیے, امتیازی شان اس کا پروردگار کی شان دیکھیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, او آدم کی اولاد, ہم نے تجھے بزرگی کا تاج بھی پہنایا ہے. احسان دیکھیں. اللہ اگر ہماری یہ ناک ہمارے پیشانی پہ ٹکا دیتا تو ہم کچھ کر سکتے تھے؟ ہماری یہ دونوں آنکھ شریف کو ہمارے سینے پہ لگا دیتا تو یہ ہمارا تھوپڑا کیسا لگتا؟
کیسے بنایا رب نے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ نے اچھا بنایا ہے، بہتر بنایا ہے، ٹھیک بنایا ہے، ٹھیک کام کیجیے۔ اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔